سیدنا و مولانا ابو القاسم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صلوات پڑھے محمد وعلى محمد. پروردگار عالم کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس منزل پر بلند فرمایا ہے کہ ہم بذات فخر یہ جملہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آسمانوں پہ جن سے محبت کرتا ہے ہم زمینوں پر ان سے محبت کرتے ہیں. اس محبت میں، اس محبت رسول میں، اس محبت آل رسول میں ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ اللہ بھی ہمارا شریک ہے اور ہم بھی اللہ کے شریک ہیں. وہ بھی رسول سے محبت کرتا ہے، ہم بھی رسول سے محبت کرتے ہیں. وہ بھی آل رسول سے محبت کرتا ہے، ہم بھی آل رسول سے محبت کرتے ہیں. اور یہی بندگی کا سب سے بڑا تقاضا بھی ہے اور میزان بھی ہے. اور ہمارا عنوان گفتگو جو ہے وہ ہے اختیارات بندگی.
اختیارات بندگی کہ بندگی انسان کو کیا اختیار عطا کرتی ہے، بندگی انسان کو کیا تصرف عطا کرتی ہے، بندگی انسان کو کس منزل معراج پر لے جاتی ہے۔ اللہ نے کسی انسان کے لیے نہیں کہا، بلکہ اللہ نے کہا میں اپنے بندے کو معراج پر لے گیا ہوں۔ تو ہم 1400 برس سے مجلس عزا کا فرش بچھا کر دنیا کو بتا رہے ہیں کہ بندے بن جاؤ۔ بندگی انسان کو کس منزل معراج پر لے جاتی ہے یہ قرآن بتاتا ہے، یہ ایمان بتاتا ہے، یہ حدیث رسول بتاتی ہے، یہ کردار رسول بتاتا ہے۔ اللہ کا رسول بندگی کی منزل معراج پر تھا۔ ایسا بندہ اللہ کا نہ ہوا ہے نہ ہوگا، اتنا عظیم بندہ کہ جسے معبود خود عبد کہہ رہا ہو، اتنا عظیم بندہ۔ تو اب وہ بندہ کہ جو اللہ کی عبودیت کی اعلیٰ ترین منزلوں پر ہو، کہ جس کے لیے اللہ نے کہہ دیا کہ ہم نے اسے قاب قوسین پر بلا لیا، اور اس کے صدقے میں یہ پوری کائنات خلق کی گئی ہے۔ بہت تیزی سے کچھ مفاہیم مجھے عرض کرنا ہے جو آپ سے دوری رہی 4 دن کی، اس میں وہ کچھ باتیں ہیں کہ جو میں چاہتا ہوں کہ جلدی جلدی سمیٹوں تاکہ موضوع آپ تک پہنچ جائے۔ تیار ہیں آپ سننے کے لیے؟ پروردگار آپ کو سلامت رکھے، آپ کی آپ کو عمر خضر عطا ہو، پروردگار آپ کی مال و دولت میں اضافہ کرے، پروردگار آپ کو حاسدوں کے شر سے محفوظ رکھے، پروردگار اس فرش عزا کی حفاظت فرمائے، صاحب غیبت کی حفاظت فرمائے، پروردگار آپ کو کوئی غم نہ دے سوا غم حسین کے۔ جو دعائیں بھی آپ لے کر آئے ہیں اس فرش عزا پر یقیناً قبول ہوں گی، اس لیے کہ یہ فرش عزا فرش عبودیت ہے، یہ بندگی کا فرش ہے۔ یہاں پر رہنے والے ایک غالب نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ غالب ندی میں دوست سے آتی ہے بوئے دوست، مشغول حق ہوں بندگی بو دراب میں۔ یہاں بندگی ہو رہی ہے، یہاں بندگی ہو رہی ہے، یہاں عبودیت کی منزلیں طے کی جا رہی ہیں۔ تو اب جتنے انبیاء ہیں وہ سب کے سب صدقہ ہیں رسول کے نور کا، وہ سب کے سب صدقہ ہیں رسول کے ظہور کا، چاہے آدم ہوں، چاہے نوح ہوں، چاہے ابراہیم ہوں، چاہے موسیٰ ہوں، چاہے عیسیٰ ہوں، یہ جتنے 1,23,999 انبیاء ہیں یہ سب کے سب ظہور مصطفیٰ کا صدقہ ہیں، نور مصطفیٰ کا صدقہ ہیں۔ جتنے انبیاء آئے سب کو اللہ نے علم عطا کیا، کوئی نبی بھی بغیر علم نہیں آیا۔ اللہ نے کہہ دیا علم آدم الاسماء کلہا، ہم نے آدم کو کل کے کل اسماء کا علم دے دیا۔ مجھے کوئی بتا سکتا ہے کہ یہ کل اسماء تھے کیا، یہ کل علم تھا کیا؟ کون تشریح کر سکتا ہے اس کی؟ کوئی بندہ ہی تشریح کر سکتا ہے۔ جب اللہ کا وہ بندہ کہ جس کا نام ہی صادق بندہ ہے، جس کا نام ہی صادق آل محمد ہے، ان سے پوچھا گیا کہ مولا علم آدم الاسماء کلہا، اس کی تفسیر کیا ہے؟ کیا کیا دیا گیا آدم کو؟ کیا کیا علم آدم کو نوازا گیا؟ کس کس علم سے آدم کو سرفراز کیا گیا؟ تو ارشاد فرمایا، میرے امام صادق نے ارشاد فرمایا کہ سنو، اللہ نے علم اللہ آدم فی قلم الذی فی اللوح، اللہ نے آدم کو قلم کے ذریعے علم دیا، اللہ نے آدم کو قلم کے ذریعے علم دیا، بالقلم فی اللوح، اللہ نے قلم کے ذریعے آدم کو علم دیا۔ یعنی آدم کو، جملہ ضائع نہیں ہونا چاہیے، یعنی آدم کو اللہ نے براہ راست علم نہیں دیا، قلم کے ذریعے علم دیا۔ اب ذرا تلاش کرو یہ قلم ہے کون کہ جس کے ذریعے علم دیا جا رہا ہے؟ بالقلم الذی فی اللوح، اللہ نے قلم کے ذریعے جو لوح پر چل رہا تھا اس کے ذریعے آدم کو علم عطا فرمایا۔ اور صرف یہی نہیں، ارشاد فرمایا ان الحروف کانا تتشکل لآدم فی قوالب نورانیہ عند ارادت مسماہا، کہا یہ جتنے حروف آدم کو تعلیم کیے گئے تھے، یہ جتنے حروف آدم کو سکھائے گئے تھے، یہ سارے حروف شکلوں کی صورت میں آدم کے سامنے آ گئے۔ ہر حرف ایک شکل رکھتا تھا، ہر حرف ایک تصویر رکھتا تھا۔
آدم کے سامنے سارے حروف تصویر کی شکل میں مجسم ہو کر آ گئے، سب آدم کے سامنے قوالب نورانیہ کی شکل میں متشکل ہو گئے، اور ایسے میں معصوم نے گفتگو آگے بڑھائی، کہا کہ اللہ نے علم اللہ آدم 70,000 بابا من العلم، اللہ نے آدم کو 70,000 علم کے باب تعلیم کیے۔ اس کی بات ہو رہی ہے، ہمارے اور آپ کے باپ کی بات ہو رہی ہے، یہ ہمارے باپ کا تذکرہ ہے، کوئی اس تذکرے پہ پابندی لگا نہیں سکتا، یہ ہمارے باپ کا تذکرہ ہے، یہ ہمارے باپ کا ذکر ہے، باپ ہے نا آدم، سب کا باپ ہے آدم، یہ ابو البشر کا ذکر ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں، معصوم ارشاد فرما رہے ہیں کہ علم آدم، اللہ نے آدم کو علم دیا، 70 بابا من العلم، 70,000 علم کے باب آدم کو تعلیم کیے اللہ نے، اور پھر ارشاد فرمایا وَأَنزَلَ عَلَيْهِ 10 صَحَائِفًا، اللہ نے آدم پر 10 صحیفے نازل کیے، 10 صحیفے نازل کیے، فیہا 1000 لغتیں، اور ان صحیفوں میں 1000 زبانوں کا علم موجود تھا، یعنی آدم 1000 زبانیں جانتے تھے، جملہ آپ نے محفوظ نہیں کیا، حضرت آدم 1000 زبانیں جانتے تھے، 1000 زبانوں کا علم رکھتے تھے، 1000 لغتوں میں بات کر سکتے تھے، 1000 زبانوں میں گفتگو کر سکتے تھے۔ پڑھا لکھا بندہ میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، یہ مجھے بتایا جائے کہ جب حضرت آدم زمین پر آئے ہیں تو کیا پہلے سے کوئی انسان موجود تھا؟ کوئی موجود نہیں ہے، پہلا بشر ہی آدم ہے، ابو البشر ہی آدم ہے، وہ علیحدہ بات ہے کہ آدم تراب سے بنا ہے، کی طرح سلامت رہے، ایسی جملے محفوظ کریں، آدم ابو البشر ہیں، آدم سب سے پہلا انسان ہے جو زمین پر آیا ہے، اس سے پہلے کوئی انسان ہے ہی نہیں، جب زمین پر کوئی انسان ہی نہیں ہے تو پھر یہ 1000 زبانوں کا علم دیا کیوں ہے؟ کس سے بات کریں گے آدم؟ کس سے گفتگو کریں گے آدم؟ کوئی بات ہی کرنے والا نہیں ہے، تو 1000 زبانوں کا علم دیا کیوں ہے؟ تو یقیناً جملہ پہنچے گا، دائیں بائیں آگے پیچھے جتنے حضرات بیٹھے ہوئے خدا سب کو سلامت رکھے، جملہ پہنچے گا کہ جب حجت خدا اس وقت آئے کہ جب زمین پر کوئی زبان بولنے والا تھا ہی نہیں، تب اپنے حجت کو 1000 زبانوں کا علم دے کے بھیجتا ہے۔ جب پوری دنیا میں 1000 زبانیں بولنے والے لوگ ہوں تو کیا اپنے حجت زمانہ کو بغیر زبان بھیج دے گا؟ بغیر علم بھیج دے گا؟ جب زبان سمجھنے والے موجود ہیں تو جتنے حجت آئے سب کے سب زبانوں کا علم لے کر آئے۔ کہا کہ اللہ نے 10 صحیفے نازل کیے، ان صحیفوں میں 1000 زبانوں کا علم موجود تھا، ان صحیفوں میں 1000 زبانوں کا علم موجود تھا۔ اب ارشاد فرمایا قد تبین اللہ فی اخبار الدنیا، اور ان صحیفوں میں دنیا میں جو کچھ ہونے والا تھا وہ سب کا سب ان صحیفوں میں لکھا ہوا تھا۔ آدم کو معلوم تھا کہ قیامت تک دنیا کے ساتھ کیا کیا حالات پیش آنے والے ہیں، مشرق میں کیا ہوگا، مغرب میں کیا ہوگا، شمال میں کیا ہوگا، جنوب میں کیا ہوگا، سرا میں کیا ہوگا، سریا میں کیا ہوگا، ہر انسان کے ساتھ کیا کیا واقعات پیش آئیں گے۔ اللہ نے کہہ دیا، معصوم نے ارشاد فرمایا قد تبین اللہ فی اخبار الدنیا، ان تمام صحیفوں میں دنیا کی خبریں موجود تھیں، وما یکون، اور جو کچھ ہونے والا تھا فی اہل کل زمان، جو کچھ بھی انسانوں کے ساتھ ہونے والا تھا وہ سارا کا سارا ان صحیفوں میں موجود تھا۔ آدم جانتے تھے، آدم کے پاس اللہ نے علم دیا تھا، علم آدم الاسماء کلھا۔ صرف ایک جملے کے لیے زحمت دے رہا ہوں، اور وہ جملہ جو آپ تک پہنچے گا تو یقیناً آپ سے میں دعا لینے کے لیے بیٹھا ہوا ہوں۔ علم آدم الاسماء کلھا، 10 صحیفے نازل ہوئے، ان صحیفوں میں 1000 زبانوں کا علم تھا، 1000 حروف کی تعلیم دی گئی، اور ان تمام صحیفوں میں دنیا میں آخر تک جو کچھ ہونے والا تھا وہ سب کا سب لکھا ہوا تھا۔ انسانوں کے ساتھ جو کچھ حالات پیش آنے والے تھے وہ سب کے سب لکھے ہوئے تھے۔ کہا صرف یہی نہیں کہ انسانوں کے ساتھ حالات پیش آنے والے تھے وہ لکھے ہوئے تھے، نہیں، بلکہ کہا وَذُكِرَ فِي صُوَرِهِمْ وَسِيَرِهِمْ وَأَنْبِيَائِهِمْ وَمُلُوكِهِمْ وَرِعَایَاهِمْ وَشَرِيعَتِهِمْ۔ ہاں، ان تمام صحیفوں میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ انسان کتنے آئیں گے، ان کی صورتیں کیا ہوں گی، ان کی سیرتیں کیا ہوں گی، کتنے بادشاہ آئیں گے، کتنی رعایا ہوگی، انبیاء کتنے آئیں گے، اور جو کچھ بھی زمین کے ساتھ پیش آنے والا تھا سب کچھ صحیفوں میں لکھا ہوا تھا۔ جملہ یقیناً آپ کے حوالے کر رہا ہوں، حضرت آدم کو قیامت تک آنے والے ہر انسان کی شکل دکھائی گئی۔
حضرت آدم کو قیامت تک آنے والے اختیارات بندگی میرا عنوان ہے، اور اس عنوان کے تحت پہلا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ حضرت آدم کو قیامت تک آنے والے ہر انسان کی صورت دکھائی گئی، ہر انسان کی سیرت بھی دکھائی گئی، تو میں بباغ دہل وسط فخر یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں بھی تو اولاد آدم ہوں، آپ بھی تو اولاد آدم ہیں کہ نہیں ہیں؟ ہے کہ نہیں ہے؟ تو قیامت تک جتنی اولاد آدم آنے والی تھی سب کے چہرے آدم کو دکھائے گئے، اور سب کی سیرتیں بھی آدم کو دکھائی گئیں۔ بڑا حساس جملہ حوالے کرنے جا رہا ہوں، جب سب کے چہرے بھی دکھا دیے گئے، سب کے کردار بھی دکھا دیے گئے، تو آدم کو بتایا گیا یہ فلاں کا کردار ہے، یہ فلاں کی صورت ہے، یہ فلاں کی شکل ہے، یہ فلاں کا کردار ہے، یہ فلاں کی صورت ہے، یہ ان کا کردار ہے۔ آدم سب کو دیکھ رہے تھے اور بتایا جا رہا تھا کہ یہ بڑا با اخلاق ہوگا، یہ بڑا با کردار ہوگا، یہ بڑا با ادب ہوگا، یہ بڑا فرما بردار ہوگا، یہ بڑا اطاعت گزار ہوگا، یہ جھوٹ بولے گا، یہ سچ بولے گا، یہ سازش کرے گا، یہ سازش نہیں کرے گا، یہ حق پر رہے گا، وہ باطل پر رہے گا، وہ پیغمبر کے ساتھ رہے گا، وہ پہاڑوں پہ چڑھ جائے گا۔ سب کی سیرتیں بتائی گئی۔ جیتے رہے، سلامت رہے، آخری آدمی تک میرا ساتھ دیتے ہوئے آگے بڑھے۔ سب کی صورتیں بھی دکھائی گئی، سب کی سیرتیں بھی دکھائی گئی، سب کی صورتیں بھی دکھائی گئی، سب کی سیرتیں بھی دکھائی گئی۔ اور اب تو نبی ہے کہ جو فخر ہے آدم کا۔ دیکھو اختیارات بندگی، بندگی کہتے کس کو ہے؟ اور پہلا جملہ آپ کو دینے جا رہا ہوں، اور جب جملہ آئے گا تو آپ خود سمجھ جائیں گے کہ یہی جملہ ہے جس کے لیے میں نے یہ تھیسس قائم کیا ہے۔ آدم کا فخر ہے ہمارا نبی، نوح کا فخر ہے ہمارا نبی، ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ کا فخر ہے ہمارا نبی۔ جب آدم کو کل اسماء کا علم دیا گیا ہے تو فخر آدم کو کتنا علم دیا گیا ہوگا؟ جب نوح کو نگاہ دی گئی ہے تو فخر آدم کی نگاہ کہاں تک کام کر رہی ہوگی؟ جب ابراہیم ملکوت السماوات تک بلند ہے تو فخر آدم تو کعبہ قوسین تک بلند ہوا۔ جب موسیٰ کلیم اللہ ہے تو فخر آدم سے بھی اللہ باتیں کر رہا ہے۔ جب عیسیٰ روح اللہ ہے تو فخر آدم بھی مردے زندہ کر سکتا ہے۔ 1,23,999 انبیاء کے پاس جو علم ہے وہ سارا کا سارا ذات محمد میں سمٹا ہوا ہے۔ سب مجھے دیکھتے رہنا، 1,23,999 انبیاء کا جو علم ہے وہ سارا کا سارا ذات مصطفیٰ میں سمٹا ہوا ہے۔ نہیں بلکہ ذات مصطفیٰ میں جو علم ہے وہ پھیلا تو آدم تک پہنچا، نوح تک پہنچا، ابراہیم تک پہنچا، موسیٰ تک پہنچا، عیسیٰ تک پہنچا، یعقوب تک پہنچا، یوسف تک پہنچا، اسماعیل تک پہنچا، اسحاق تک پہنچا، ایوب تک پہنچا، لوط تک پہنچا، ہود تک پہنچا، صالح تک پہنچا، سارے انبیاء تک پیغمبر کا علم پہنچا۔ اتنا عظیم علم رکھنے والا نبی، اتنا عظیم علم رکھنے والا نبی، آگے پیچھے دائیں بائیں جتنے حضرات بیٹھے ہیں سب کے حوالے جملہ کر رہا ہوں۔ اختیارات بندگی، بندگی میرا عنوان ہے، اور بندگی کے حوالے سے عظیم جملہ آج کی تقریر کا پہلا جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اتنا علم رکھنے والا نبی، اتنا علم رکھنے والا نبی جو قعبہ قوسین تک پہنچا ہوا ہے، جس نے سدرہ بھی دیکھا ہوا ہے، جس نے جنتیں بھی دیکھی ہوئی ہیں، جس نے جہنم بھی دیکھا ہوا ہے، جس نے شجر طوبہ بھی دیکھا ہوا ہے، جس نے عرش بھی دیکھا ہوا ہے، جس نے کرسی بھی دیکھا ہوا ہے، جس نے لوح بھی دیکھا ہوا ہے، جس نے قلم بھی دیکھا ہوا ہے۔ نہیں بلکہ جو خود لوح ہے، جو خود قلم ہے، جو خود عقل ہے، جو خود نور ہے، جو خود وجود ہے، اتنا عظیم علم رکھنے والا نبی کہ جو دنیا کو دیکھ کر بتا دیتا ہے کہ کسی کے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے، جو مشرقوں کی خبر رکھتا ہے، جو مغربوں کی خبر رکھتا ہے، جو سرا کی خبر رکھتا ہے، جو سریا کی خبر رکھتا ہے، جو آسمانوں کی خبر رکھتا ہے، جو زمینوں کی خبر رکھتا ہے، جو انسانوں کی خبر رکھتا ہے، جو جنات کی خبر رکھتا ہے، جو ملائکہ کی خبر رکھتا ہے، جو فرشتوں کی خبر رکھتا ہے، جو انبیاء کی خبر رکھتا ہے، جو اوصیاء کی خبر رکھتا ہے، جو اولیاء کی خبر رکھتا ہے، جو شہداء کی خبر رکھتا ہے، جو صالحین کی خبر رکھتا ہے، جو صدیقین کی خبر رکھتا ہے۔ اتنا علم رکھنے والا نبی جب مصلی پہ بیٹھتا ہے تو کہتا ہے رب زدنی علما، پروردگار میرے علم میں اضافہ۔ سارے سامعین، سارے ساتھی ماشاءاللہ، اتنا علم رکھنے والا نبی جب مصلی پہ بیٹھتا ہے تو ہاتھ اٹھا کے کہتا ہے رب زدنی علما۔
परवरदिगार मेरे इल्म में इजाफा फरमा। इसको कहते हैं बंदगी, इसको कहते हैं बंदा होना, इसको कहते हैं उबूदियत। यानी चाहते हैं मुसलसल इल्म में इजाफा हो। क्यों इल्म में इजाफा हो? इसलिए कि अल्लाह लामहदूद है, तो इल्म भी लामहदूद है। अल्लाह लामहदूद है तो इल्म भी लामहदूद है। और जब मैं कह रहा हूं कि ये इल्म फैला है तो अंबिया में तकसीम हुआ है। अगर यकीन ना आए, और जब ये इल्म सिमटा है तो ज़ात मुस्तफ़ा में सिमट कर आ गया। अगर यकीन ना आए तो उसी मुस्तफ़ा के वसी ने, भाई नबी से तो छोटा होता है ना वसी, नबी से तो छोटा होता है वसी। उस नबी के वसी ने एक जुमला कहा था, जो जुमला 1400 बरस से दिन भर से दोहराया जा रहा है, और जो जुमला सामईन के जहन में महफूज है, जो जुमला बच्चे बच्चे को याद है कि फरमाने वाले ने फरमाया कि अल्लाह ने 114 सहीफे नाजिल किए। आदम पर 10 सहीफे नाजिल हुए, उसमें कितना इल्म है? क़यामत तक का इल्म है। और जब 114 सहीफे नाजिल हुए हैं तो कितना इल्म होगा? सारा का सारा इल्म सिमट के 114 सहीफों में आ गया। जितना इल्म कायनात में फैला हुआ है वो 114 सहीफों में है। और दूसरा जुमला मैं कहूंगा, आपके चेहरों में मुस्कुराहट आ जाएगी। मौला ने फरमाया कि जो कुछ इल्म फैला हुआ है वो सब का सब 114 सहीफों में सिमटा हुआ है। 114 सहीफों में जो कुछ है वो कुरान में है। कुरान में जो कुछ है वो सूरह फातिहा में है। सूरह फातिहा में जो कुछ है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में जो कुछ है वो बाय बिस्मिल्लाह में है। जो बाय बिस्मिल्लाह में है वो नुक्ता-ए बा में है, और अली नुक्ता-ए बा है। जिस नबी का वसी इतना आलिम है वो नबी कितना बड़ा आलिम होगा। जो फरमा रहे हैं आप, तो जहां नबी के वसी का ये इल्म हो वहां नबी का क्या इल्म होगा? पैगंबर ने बताया, पैगंबर के सादिक नुमाइंदे ने बताया कि आदम को क़यामत तक आने वाले हर शख्स की सूरत दिखाई गई। आदम सब की सूरतें याद किए हुए थे। नबी खुतबा दे रहे थे मिंबर पर, तशरीफ फरमा है मेरा नबी मिंबर पर। और ये बात याद रखिए मेरे सामईन, आपको तो याद है, सिर्फ याद दिला रहा हूं कि नबी मिंबर पर कभी तन्हा बैठता ही नहीं था। जब भी बैठा है, एक तरफ हसन बैठे होते थे, एक तरफ हुसैन बैठे होते थे। एक तरफ हसन, एक तरफ हुसैन। कभी हुसैन दाएं तरफ, कभी हसन बाएं तरफ, कभी दाएं जानू पर हसन, कभी बाएं जानू पर हुसैन। नवासों को अपने साथ बिठाकर खुतबा देते थे। जुमला अर्ज करूंगा आपकी इजाजत है। नवासों को अपने पहलू में बिठाकर खुतबा देते थे। इल्म की बात कर रहे थे ना, सारे इल्म के खुतबे, इल्म के तमाम जुमले पैगंबर सादिर फरमा रहे थे ना। बोलिए हाँ या नहीं? इल्म ही कह रहे थे, जो कुछ बात कर रहे थे इल्म ही इल्म था। दो नवासों को बिठाकर दुनिया को बताया कि अगर मेरी बात पर यकीन ना आए तो इन दो गवाहों से पूछ लो। अपने साथ गवाह बिठाते और एक गवाह सामने बैठा होता था। दो गवाह दाएं बाएं और एक गवाह अली की सूरत में सामने बैठा हुआ। तो तख्लीक कायनात का गवाह है वो अली, और पैगंबर खुतबा दे रहे हैं। और खुतबा देते देते पैगंबर ने कहा, देखिए कुरान जो है वो हर मसले का हल अपने दामन में महफूज रखता है। इस बात से तो आप मुत्तफिक हैं? हर मसले का हल कुरान अपने दामन में महफूज रखता है। अगर कहीं कोई नबी के इल्म पर एतराज करे कि नबी के पास ये इल्म नहीं था, नबी के पास ये इल्म नहीं था, नबी के पास ये इल्म नहीं था, और आगे आने वाली तकरीरों में हम अर्ज करेंगे और इसका जवाब भी देंगे, और इसका जवाब कुरान से देंगे कि नबी के पास कितना इल्म था। वो नबी ये जो फखरे आदम है वो खुतबा दे रहे हैं, और खुतबा देते देते अर्ज करूं, खुतबा देते देते पैगंबर ने एक बार इरशाद फरमाया, उरिज़त अलैया उम्मती कमा उरिज़त अला आदम। अब मेरे सामने मेरी पूरी उम्मत को पेश किया गया।
میرے سامنے میری پوری امت تھی، اس وقت بھی امت محمد ہے اور قیامت تک امت محمد رہے گی۔ عرضت علی امتی کما عرضت علی آدم، اللہ نے میرے سامنے میری پوری امت کو پیش کیا جیسے آدم کے سامنے قوم آدم کو پیش کیا۔ وَعَلِمْتُ مَنْ يُؤْمِنَ بِي وَمَنْ يَكْفُرْ بِي، اور میں جانتا ہوں کہ ان میں سے کتنے مومن ہوں گے کتنے کافر ہوں گے۔ سلامت رہے آپ۔ پیغمبر اپنے علم کا اعلان کر رہے تھے، عرضت علی امتی کما عرضت علی آدم وعلمت من یؤمن بی ومن یکفر بی، اور میں جانتا ہوں کہ ان میں سے کتنے مومن ہونے والے ہیں اور کتنے کافر ہونے والے ہیں۔ مجھے اندازہ ہے کہ گرمی بہت ہے، حبس بہت ہے، لیکن جب ولایت علی کی ہوا چلنے لگ جائے تو موسم خوشگوار ہو جاتا ہے۔ میرے ساتھ رہیے گا۔ بڑھاؤں آگے بات، آپ کی اجازت ہے کہ میرے سامنے میری پوری امت کو پیش کیا گیا جیسے آدم کے سامنے تمام انسانیت کو پیش کیا گیا، اور میں جانتا ہوں کہ ان میں سے کتنے مومن ہیں اور کتنے کافر ہیں۔ تو جملہ میں اس لیے رک رہا ہوں کہ میں جملہ عرض کروں یا نہ کروں، سوچ رہا ہوں۔ پیغمبر جانتے ہیں کتنے مومن ہیں اور پیغمبر جانتے ہیں کتنے کافر ہیں، تو پیغمبر سے پوچھو نا کافر کون ہے۔ پیغمبر سے پوچھا جائے یہ کافر کون، یہ پیغمبر جانتا ہے۔ مومن کون ہے، یہ بھی پیغمبر جانتا ہے۔ مومن کون ہے، یہ پیغمبر سے زیادہ بہتر کون جانتا ہے؟ اس لیے کہ مومن کہتے ہیں ایمان والے کو، اور ایمان والا کہتے ہیں اسے جو ایمان کو پہچانتا ہو، اور رسول نے خندق میں ایمان کا تعارف کرا دیا تھا۔ اگر کوئی کہیں پر کسی گروہ کو بیٹھ کر کفر کا الزام لگا رہا ہے تو جملہ ان کی خدمت عالیہ میں عرض کر دوں کہ مومن کہتے ہیں ایمان والے کو، ایمان والا کہتے ہیں اسے جو ایمان کو پہچانتا ہو۔ ایمان کیا ہے، خندق میں پیغمبر نے بتایا۔ جا رہا تھا ابو طالب کا بیٹا علی، یہ جملہ مجھے کہنا نہیں تھا لیکن بات آ گئی ہے تو عرض کر رہا ہوں، مجھے پلٹنا ہے جملے پہ واپس، لیکن آپ کی اذہان عالیہ کی خدمت میں جملہ عرض کر رہا ہوں اور آپ کی مودت و معرفت کی نظر جملہ عرض کر رہا ہوں کہ بھائی معصوم نے ارشاد فرمایا، معصوم نبی نے ارشاد فرمایا، جا رہا تھا ابو طالب کا بیٹا علی، خندق میں ابو طالب کا بیٹا علی جا رہا تھا۔ پیغمبر نے کہا یہ علی نہیں جا رہا، یہ ایمان جا رہا ہے، یہ کل ایمان جا رہا ہے۔ تو میرے عزیزوں، عالم اسلام کی خدمت میں دست بستہ جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ خندق میں پیغمبر نے علی کو ایمان کا لقب دے دیا، کل ایمان کا لقب دے دیا۔ اب علی ہے ایمان، علی ہے ایمان، اور علی والا ہے ایمان والا۔ علی والا ہے کون؟ ایمان والا، اور ایمان والا کون ہے؟ علی والا، اس لیے کہ ایمان نام ہے علی کا، ایمان نام ہے علی کا۔ اب پیغمبر کے جملے کی تفسیر و ترجمہ کرو کہ میرے سامنے میری پوری امت کو پیش کیا گیا، پتہ نہیں جملہ پہنچے گا یا نہیں، میری پوری امت کو پیش کیا گیا۔ میں جانتا ہوں ان میں کون ایمان والا ہے، کون کافر ہے۔ اب پیغمبر کے ترجمے کی روشنی میں جملہ ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ میں ان میں جانتا ہوں کون علی والا ہے، کون علی والا نہیں ہے۔ دو منٹ مہدی صاحب آپ کے لیں گے تاکہ یہ معاملات بھی جلدی سے طے ہو جائیں اور میں اپنی منزل مقصود پر جلدی سے پہنچ سکوں۔ محمد و اہل بیت محمد صلوات۔ مومنین اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عزاداری سید و شہداء کے لیے جب بھی ہم نے آپ کے سامنے اپنی جولی پھیلائی ہے تو آپ نے عزاداری سید و شہداء کے لیے اس عظیم مشن کے لیے ہم سے بھرپور تعاون فرمایا ہے۔ ہمارے کارکنان جن کے پاس جولیاں ہیں وہ آپ کے درمیان موجود ہیں، تو میری آپ تمام مومنین سے درخواست ہوگی کہ وہ آپ ہم سے تعاون فرمائیں۔ عزاداری کا یہ سلسلہ جو کہ ہم ہر سال آپ سے یہ بتاتے ہیں کہ آپ ہی کے تعاون سے چلتا ہے اور انشاءاللہ تعالی قیامت چلتا رہے گا، کیونکہ ہمارے محدود وسائل ہیں اور اخراجات محرم سے بھی آپ لوگ بخوبی آگاہ ہیں۔ تو آپ سے صدا ہے کہ سید و شہداء کے اس مشن میں ہم سے تعاون فرمائیں تاکہ عزاداری کا یہ سلسلہ چلتا رہے۔ میری پیچھے بھی مومنین سے گزارش ہے کہ کچھ لوگ بیچ میں چھوڑ دیں
ताकि जल्द से जल्द ये मामला निपटा लिया जाए। राय कशनूदी कायम आले मोहम्मद बुलंद तर सलावत। या अबुल फजल अब्बास सकाए सकीना बुलंद तर सलावत। अली हाजी नारे हैदरी। जिंदगी और रजा चाहिए। हर नबी हर वली उससे कहता रहा हर पिसर जिंदगी और गिजा चाहिए। बाखुदा सिर्फ और सिर्फ शब्बीर है जिसने उससे कहा बोल क्या हुसैन ने जिक्र खुदा को आला बना दिया। बेनाम थी करबला उसे मुअल्ला बना दिया। बेनाम थी करबला उसे मुअल्ला बना दिया। सोचो कि कितना पाकीज़ा था खूने हुसैन जब खाक पे गिरा तो खाके शिफा बना दिया। अली हक के नारा है सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद बाबा से बुलंद सलावत पढ़े मोहम्मद। तो जो है बात आगे बढ़ाई जाए। अभी तो मैंने रिवायत कामिल की ही नहीं है। अगर रिवायत कामिल हो जाए ये मामला तय हो गए। अब रिवायत आगे बढ़ाता हूँ। पैगंबर ने कहा कि मुझे मालूम है कि कितने इनमें ईमान वाले हैं और कितने इनमें काफिर हैं। तो पैगंबर जुमला अर्ज कर रहे थे, जुमला इरशाद फरमा रहे थे। इस रिवायत में लिखा है तफसीर रूहुल बयान में अल्लामा इस्माइल हक्की ने आलिम अहले सुन्नत पैगंबर जुमले इरशाद फरमा रहे थे कि मेरे सामने मेरी उम्मत को पेश किया गया और मैं जानता हूं कि इनमें कितने मोमिन हैं कितने काफिर हैं। पैगंबर के सामने कुछ मुनाफिक बैठे हुए थे। मुनाफिक बैठे हुए थे। उनमें से 2-3 मुनाफिक आपस में कहने लगे कि ये बड़ी बातें करते हैं, ये सबको जानते हैं कि किसके पास ईमान है किसके पास ईमान नहीं है, लेकिन हमारे दिल की मुनाफिकत नहीं जानते। अब ये आपस में बातें कर रहे हैं। कौन? मुनाफिक। नाम लेने में कोई हरज नहीं है। नाम है ना मुनाफिक, एक सिफत है। इस सिफत का जिक्र कुरान में भी है, पूरा सूरा है। मोमिनून के नाम से भी है और मुनाफिकून के नाम से भी है। ये मोमिनून कौन है ये भी आप जानते हैं, ये मुनाफिकून कौन है ये भी आप जानते हैं। पूरा आलम इस्लाम जानता है कि मोमिन की तफसीर क्या है और मुनाफिक की तफसीर क्या है। जो दिल में कुछ रखे जबान पर कुछ हो उसे मुनाफिक कहते हैं। मोमिन उसे कहते हैं कि जो दिल में हो जबान पर भी वही हो।
تو اب یہ منافق کون ہے؟ قرآن نے سورہ منافقون میں ارشاد فرمایا اذا جاءک المنافقون، اے نبی یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں۔ تھک گئے شیطان؟ یہ منافقین آپ کے پاس آتے ہیں۔ قرآن ہے بھائی، کوئی حدیث نہیں ہے کہ اس پہ ڈیبیٹ ہو جائے کہ ہے بھی یا نہیں ہے۔ اذا جاءک المنافقون، اے نبی یہ منافق آپ کے پاس آتے ہیں۔ اس کے مطلب ہے کہ نبی کی بزم میں منافق آتے تھے۔ قالوا نشہد انک لرسول اللہ، اور یہ سب مل کے کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ بھی گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے ہیں۔ بڑی آسانی سنا آپ نے جملہ، بہت تیزی سے مجھے بہت سے مفاہیم سمیٹنے ہیں۔ 4 دن میں جو بات رکی ہے وہ مجھے کیسے سمیٹنا ہے یہ میں دیکھ رہا ہوں، کون سا گفتگو چھوڑوں، کون سا جملہ چھوڑوں، کون سا نقطہ چھوڑوں، کون سا پڑھوں، اس لیے کہ مجھے اختیارات بندگی پر گفتگو کامل کرنا ہے۔ میرے پاس کل 5 دن ہیں، آپ میرے ساتھ دیں گے تو میں تیزی سے آگے بڑھ پاؤں گا۔ مجھے نہیں معلوم کہ دائیں بائیں کیا ہوتا رہا، میں تو دیکھ رہا ہوں ابھی کیا ہو رہا ہے۔ اور سمجھ رہے ہیں آج 5 محرم ہے تو ہمارے لیے 5 کا عدد بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ سلامت رہیں، سب میرے ساتھ رہیے گا، آگے پیچھے دائیں بائیں سب۔ میں آپ کی محبتوں کا بڑا شکر گزار ہوں اور آپ کے خلوص کا بڑا شکر گزار ہوں۔ یہ ایک ذاکر سے نہیں بلکہ حسین سے محبت ہے، یہ حسین سے محبت ہے۔ یہ جتنے حضرات بیٹھے ہیں سب کے سب حسینی بیٹھے ہوئے ہیں، سب کے سب مادر حسین کو خراج عقیدت پیش کرنے بیٹھے ہیں۔ میں بھی ان کا ایک ادنا سا خادم ہوں، ایک ادنا سا غلام ہوں، ایک ادنا سا نوکر ہوں، اور یہ تمام معاملات انہیں کے سپرد ہوتے ہیں۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، میں اپنے تمام امور اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ وہ بندوں کو بہتر جانتا بھی ہے، پہچانتا بھی ہے۔ یہ بھی بندگی کا ایک طریقہ ہے کہ اپنے امور کو اللہ کے سپرد کر دیا جائے اور پھر صبر کے ساتھ بیٹھا جائے۔ صبر صرف یہی نہیں ہے کہ خاموش بیٹھا جائے، بھائی صبر صرف یہی نہیں ہے کہ خاموش بیٹھا جائے۔ صبر کا مطلب کیا ہے؟ حضرت یعقوب پوری زندگی روتے رہے ہیں، پوری زندگی روئے ہیں، اور کسی مردہ کو نہیں روئے ہیں، زندہ کو روئے ہیں۔ حضرت یعقوب اپنے زندہ بیٹے کو روئے ہیں اور 1-2 دن نہیں روئے ہیں، پوری زندگی حضرت یعقوب روئے ہیں۔ اور روئے تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یعقوب بے صبرہ تھا، اللہ نے کہا یعقوب نے صبر جمیل کیا ہے۔ یعنی رونا صبر جمیل ہے، رونا صبر جمیل ہے۔ ہم روتے رہے، ہم گریہ کرتے رہے اور گریہ کرتے رہیں گے رسول کے نواسے پر۔ توجہ ہے، میرے ساتھ ہیں؟ تو اب اللہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری بزم میں منافق آتے ہیں اور کہتے ہیں، گواہی دیتے ہیں، صرف کہتے نہیں ہیں، گواہی دیتے ہیں کہ تم اللہ کے رسول ہو، گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کو معلوم ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ بھی گواہی دیتا ہے۔ منافق گواہی دیتے ہیں کہ تم اللہ کے رسول ہو اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹے۔ کیوں بھائی منافق جھوٹے کیوں ہیں؟ وہ کہہ تو رہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ بہت آہستگی سے آپ نے سمجھا، بڑی تیزی سے سمجھتے ہوئے آگے بڑھے۔ بھائی منافق جھوٹے کیوں ہیں؟ سوال کرنے کا حق رکھتا ہوں، دست ادب جوڑ کر، سر تسلیم خم کر کے، اپنی پیشانی کو سجدے میں سر رکھ کر پروردگار سے، ایک عبد کی حیثیت سے، ایک بندے کی حیثیت سے، اس کی مخلوق کی حیثیت سے سوال کر سکتا ہوں کہ پروردگار منافق جھوٹے کیوں ہیں؟ کیا رسول محمد اللہ کے رسول نہیں ہے؟ وہ صحیح تو کہہ رہے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اچھا، جو اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے وہ اشہد اللہ الہ الا اللہ بھی تو کہہ رہا ہوگا۔ جس نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہا ہے وہ اشہد اللہ الہ الا اللہ بھی کہہ رہا ہوگا، یعنی وہ اشہد اللہ الہ الا اللہ بھی کہہ رہا ہے اور اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہہ رہا ہے۔ ہم 1400 برس بعد پیغمبر سے اتنی دوری کے فاصلے پہ کہہ رہے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، اور منافق پیغمبر کو دیکھ کر کہتے تھے آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو پیغمبر کو دیکھتے تھے، اس وقت موجود تھے، اصحاب کرام بھی موجود تھے ایمان کی صورت میں، اور کچھ منافقین بھی موجود تھے نفاق کی صورت میں۔ تو اصحاب بھی دیکھ رہے تھے یہ منافق آ رہے ہیں اور پیغمبر سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو بھائی جو اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ رہے ہیں، توجہ، وہ اشہد اللہ الہ الا اللہ بھی کہہ چکا ہے۔ تو گویا منافق 2 کلمے پڑھ رہے تھے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس کے باوجود اللہ کہہ رہا ہے ان منافقین کے لا الہ الا اللہ پر بھی یقین نہ رکھنا، محمد رسول اللہ پر بھی یقین نہ رکھنا۔
تو پروردگار کس کے لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کو مانا جائے؟ کہا کہ منافق کے کہنے پر نہ ماننا، مومن کے کہنے پر ماننا۔ تو اب کیسے پتا چلے کہ منافق کہتے کس کو ہیں؟ منافق کہتے کس کو ہیں؟ جاؤ پڑھو، صحیح مسلم میں لکھا ہوا ہے، سنن ابن ماجہ میں لکھا ہوا ہے، مشکات شریف میں لکھا ہوا ہے، ترمذی شریف میں لکھا ہوا ہے، کنز العمال میں لکھا ہوا ہے، سوائق محرقہ میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم اپنی بزم سے منافق کو جدا کرنا چاہتے تھے تو علی علی کیا کرتے تھے۔ آواز بلند۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ اس کا مطلب ہے کہ منافق کا نہ کلمہ توحید قبول ہے نہ کلمہ رسالت قبول ہے۔ جس نے جملہ محفوظ کیا ہے اس کو میں شکر گزار ہوں، اور جو خاموش رہا اس کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ منافق کا نہ کلمہ توحید نہ کلمہ رسالت، دونوں کلمے اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہیں، اس لیے کہ اللہ کہہ رہا ہے یہ جھوٹے ہیں، ان کی زبان میں کچھ ہے دل میں کچھ ہے، ان کی زبان میں کچھ ہے دل میں کچھ ہے۔ تو ایسے میں کچھ منافقین بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں کہہ رہے تھے کہ ہمارے دل کی تو کیفیت جانتے ہی نہیں، اور بتا رہے ہیں کون مومن ہے کون منافق ہے۔ جیسے ہی وہ آپس میں گھسر کر رہے تھے، ایک دوسرے کے کان میں جملے کہہ رہے تھے، ایک بار پیغمبر منبر کے عرشے پر بیٹھے ہوئے تھے نا، منبر کا سب سے اونچا زینہ جو ہے وہ عرشہ کہلاتا ہے، اور عرشے پر عرش والا ہی بیٹھتا ہے۔ اور آپ کو پتا ہے پیغمبر منبر پر تنہا بیٹھتے نہیں تھے، دو جنت کے مالک بھی ساتھ بیٹھا کرتے تھے، جنت کے دو مالک بھی ساتھ بیٹھا کرتے تھے۔ عرش والا عرش پر بیٹھا ہوا ہے، مالکان جنت، جاگیرداران جنت، زمینداران جنت، مالکان جنت ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور پیغمبر تشریف فرما ہے، اور پیغمبر کے سامنے کچھ لوگ بیٹھے تھے آپس میں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دل کا تو حال جانتے ہی نہیں۔ جیسے ہی انہوں نے آپس میں یہ جملہ کہا، پیغمبر نے فوراً منبر کے عرشے سے جملہ ارشاد فرمایا۔ اسماعیل حقی لکھ رہے ہیں کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا، ما بال اقوام طعنوا فی علمی، کیا ہو گیا ہے لوگوں کو وہ میرے علم کے بارے میں شک کرتے ہیں، کیا ہو گیا ہے لوگوں کو وہ میرے علم کے بارے میں شک کرتے ہیں۔ میں قیامت تک لا تسألونی عن شیء بینکم و بین الساعہ، میں قیامت تک جو کچھ بھی ان کے اور قیامت کے درمیان جو کچھ بھی ہونے والا ہے میں بیان کر سکتا ہوں۔ کیا ہو گیا ہے؟ لوگ میرے علم کے بارے میں شک کرتے ہیں، روایت کامل ہونے جا رہی ہے، سب میرے ساتھ ہیں، کم از کم ہاتھ اٹھا کے بتانا کہ جملہ پہنچ گیا۔ ایک بار پیغمبر نے جیسے ہی کہا کہ کیا ہو گیا ہے قوم کو میرے علم کے بارے میں شک کرتے ہیں، بڑا حساس جملہ ہے، صحیح لوگ سمجھیں گے کہ جملہ پیغمبر نے کیا ارشاد فرمایا ہے، کیا ہو گیا ہے قوم کو وہ میرے علم کے بارے میں شک کرتے ہیں۔ بیچ میں سے ایک شخص کھڑے ہو کے کہتا ہے، یا رسول اللہ کس نے شک کیا؟ پیغمبر نے کہا تو نے شک کیا۔ جو ہے رسول جانتا ہے قیامت تک جتنا علم ہے رسول کو علم ہے، جملے کا لطف نہ لے دیتے، قیامت تک جتنا علم ہے رسول کو علم ہے، جملہ پلٹ دوں، قیامت تک جتنا علم ہے رسول کا علم ہے، رسول کا علم ہے، یہ سارا کا سارا علم رسول میں ہے۔ میرا تو ایمان یہ کہتا ہے کہ رسول کو یہ بھی معلوم تھا کہ دھوبی گھاٹ میں مجالس ہو رہی ہے، معلوم ہے کہ دھوبی گھاٹ میں مجالس ہو رہی ہے، پوری دنیا اس وقت عزائے حسین کا فرش بنا ہوا ہے، پوری دنیا میں عزائے حسین کا فرش بچھا ہوا ہے، پیغمبر حل علم رکھتا ہے، اور اللہ نے کہا کہ
اللہ ارشاد فرمائے ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء. علم غیب کسی پر اسماعیل حقی روح البیان اس میں روایت لکھ رہے ہیں کہ انس بن مالک نے روایت محفوظ کی کہ جنگ بدر کی شب، بس بالکل تقریر آخر مراحل میں مڑ گئی. آج موضوع آپ کے تعارف کی منزل پر پہنچ چکا ہے. اختیارات بندگی یقین فرمائیں کہ یہ ایک انسیت ہوتی ہے، ایک محبت ہوتی ہے، اور پورا جہاں جہاں میں تقاریر کرتا ہوں یہاں سے لے کے مغربی ممالک تک پوری دنیا کا خطہ خطہ جانتا ہے کہ میں نے کبھی کوئی افتراق کی بات کی ہی نہیں. بے شک حق نہیں ہے کہ امت کو لڑوائے، اس لیے کہ حسین کا پیغام ہی محبت کا پیغام ہے. یہاں سے ہمیشہ محبت کا پیغام گیا ہے، اور فیصل آباد کی فضا ماشاءاللہ سے ہمیشہ سے سازگار رہی ہے. جس نے بھی الٹی سیدھی رپورٹنگ کی ہے تو اس رپورٹر کی رپورٹ ہونی چاہیے. صاحبان حل و عقد کو ان معاملات کی پہلے انویسٹیگیشن کرنی چاہیے اور اس کے بعد فیصلہ صادر ہونا چاہیے. اور بھی بہت سے ہمارے خطباء پر اور علماء اہل سنت پر بھی پابندی لگی ہے، تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب محرم آ رہا ہے تو یقیناً یہ فضا سازگار رہنی چاہیے. حسین کا پیغام اہل سنت بھی مناتے ہیں، اہل تشیع بھی مناتے ہیں، دیوبند بھی مناتے ہیں، حنفی بھی مناتے ہیں، بریلوی بھی مناتے ہیں، اور سب شان سے مناتے ہیں. تو یقین فرمائیں کہ یہ ایک ماحول ہے کہ جو 16 برس سے ترتیب ہوا ہے، تو اس کو میں بھی مس کر رہا تھا، اور آپ کی شکلیں دیکھنے کے لیے میں بھی ترس رہا تھا. اور میں نے دیکھا کہ یقیناً آپ حضرات کی کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے ہمارے ڈی سی وغیرہ نے جو کچھ بھی مجھے جعفر نقوی صاحب نے بریف کیا ہے اس کی روشنی کے ساتھ یہ امور انجام دیے، اور بہت تیزی کے ساتھ یہ امور انجام پذیر ہوئے، اور آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں. مجلس نہیں رکی، کسی کے آنے یا نہ آنے سے ذکر حسین پر کوئی فرق نہیں پڑتا. ممبر راز حیدر کاظمی صاحب نے خدا ان کو سلامت رکھے خطاب فرمایا، علامہ راحیل صفدر صاحب نے خطاب فرمایا مجلس جاری اور ساری رہے. آپ ویسے ہی آتے رہے، اس لیے کہ آپ کو ذکر سے نہیں ذکر سے الفت ہے. آپ کو ذاکر سے نہیں ذکر سے الفت، آپ ذکر حسین سننے آئے ہیں. تو ختم ہو رہی یہ بات. اسماعیل حقی روح البیان میں لکھتے ہیں کہ شب جنگ بدر آئی، سب سراب سیما سے کہ کل کیا ہوگا. ہماری تعداد کل 313 ہے، وہاں سے لاشیں کہاں پڑے ہوئے ہوں گے. پیغمبر یہ بھی جانتا ہے کہ کربلا میں حسین کا لاشا کہاں گیا ہوگا. رسول یہ بھی جانتے ہیں کہ کربلا میں میری آل اور اولاد کے ساتھ کیا ہوگا. بار بار حسین کا بوسہ لیتے تھے، حسین کو چومتے تھے، حسین کو سینے سے لگاتے تھے. ایک مرتبہ حسین رسول کے پاس آئے، 4 برس کا حسین ہے، چھوٹا سا قد ہے حسین کا. ماں سمجھ رہی تھی کہ نانا نواسے کو سینے سے لگا لے گا. اس دن سینے سے نہیں لگایا. حساس دل رکھنے والے بیٹھے ہیں نا، جملہ سمجھیے گا. پس پردہ میری ماں بہنیں بیٹھی ہیں، خدا آپ کے بھی سہاگ کو سلامت رکھے، آپ کے بھائیوں کو اور باپ کو سلامت رکھے. حسین آئے تو ماں سمجھ رہی تھی کہ آج رسول حسین کو سینے سے لگائیں گے، لیکن آج سینے سے نہ لگایا. ایک بار رسول کھڑے ہوئے اور حسین کے سامنے بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد حسین کے قدموں سے لے کے سر تک ایک ایک جگہ کا بوسہ لے رہے تھے. سمجھ گئے ہو تو سینے پہ ہاتھ رکھ لو. ایک ایک جگہ کا بوسہ لے رہے تھے، کبھی قدموں کا، کبھی انگشت کا، کبھی سینے کا، کبھی شانوں کا، کبھی ہاتھوں کا، کبھی پیشانی کا، کبھی رخسار کا. ماں نے تڑپ کر پوچھا بابا آج یہ ایسے پیار کیوں کر رہے ہیں؟ تو کس دل سے رسول نے جملہ ارشاد فرمایا، کہا زہرا جہاں جہاں زخم لگیں گے وہاں وہاں پیار کر رہا ہوں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. جہاں جہاں حسین کے جسم پر تیر لگیں گے وہاں وہاں میں بوسہ دے رہا ہوں. کیا گزری ہوگی ماں پر کہ جسے اس کے بیٹے کی شہادت کی خبر دی جا رہی ہے. زہرا پر سلام کہ زہرا نے
کہیں یہ نہ کہا کہ پروردگار میں نہیں چاہتی کہ کربلا نہ ہو. زہرا کہتی یقیناً تقدیر بدل جاتی، یقیناً قدرت اپنے فیصلے کو بدل دیتی، لیکن زہرا چاہتی ہیں کہ جو قدرت کا فیصلہ ہے وہی میرا فیصلہ ہے. کیا میں اور کیا میرے بچے زہرا کے بچوں پر سے قربان، زہرا کے لاڈلے پر سے قربان، کیا ہم اور کیا ہماری اولاد سب زہرا کے بچوں پر سے قربان. زہرا نے 60 برس میں ایک گھر بنایا تھا. 60 برس میں جو گھر پروان چڑھا کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر 2 پہر میں قربان ہو گیا، 2 پہر میں اجڑ گیا. حسین 2 محرم کو کربلا میں داخل ہوئے. گھوڑے نے آگے بڑھنے سے انکار کیا. ایک بار جبرائیل نازل ہوئے اور نازل ہو کر کہا حسین اللہ کہہ رہا ہے کہ جس جگہ کا وعدہ تھا وہ جگہ آ گئی. حسین نے گردن جھکا کر کہا میرے اللہ سے میری طرف سے عرض کر دو کہ حسین کہہ رہا ہے کہ وعدہ 10 محرم کا تھا، حسین 8 دن پہلے آ چکا. حسین 8 دن پہلے آ چکا ہے. حسین کو اپنا وعدہ یاد ہے. حسین سرزمین کربلا پر آ چکے. حسین نے کربلا سجانا شروع کر دی. 8 دن حسین نے کربلا سجائی ہے اور اس عالم میں سجائی ہے کہ کہیں قاسم جیسا گلاب ہے، کہیں آن و محمد جیسے گلاب ہیں، کہیں علی اکبر جیسا پھول ہے، کہیں عباس جیسا پھول ہے. یہ پورا گلدستہ حسین نے سجا کر رب کی بارگاہ میں پیش کر دیا. آج اسی حسین پر گریہ کر رہے ہیں. میرے عزیزوں عاشور ہی کو کربلا آغاز نہیں ہوئی ہے، کربلا کا آغاز کوفے سے ہو چکا تھا. یہ جملہ رونے کے لیے کافی تھا. کربلا کا آغاز کوفے سے ہو چکا تھا جہاں مسلم کا لاشا گلیوں میں گھسیٹا جا رہا تھا، جہاں لاش مسلم کو گلیوں میں گھسیٹا جا رہا تھا. اور اس عالم میں کہ مسلم کے تن پر سر نہیں تھا، کٹا ہوا سر دارالامارہ کے دروازے پر لٹکایا ہوا تھا اور لاشے کو رسیوں سے باندھا گیا اور بچوں کے حوالے کر دیا. بچے لاشے کو گلیوں میں گھسیٹ رہے تھے. یہ ہے آل محمد کے ساتھ امت کا رویہ. کیوں نہ روئیں، کیوں نہ روئیں. یہ آل محمد کے، یہ رسول کے گھرانے کے فرد تھے. کیا ہوا ہے میرے عزیزوں؟ مسلم کوفے کی گلیوں میں جنگ کر رہے تھے. مسلم پر مصیبت تو تھی نا، پیاس بھی تھی مسلم کو. مسلم کوفے کی گلیوں سے واقف نہیں تھے اس لیے کہ نوارد تھے. جدھر جدھر لشکر آ رہا تھا مسلم ادھر ادھر لڑتے ہوئے جا رہے تھے. طرفہ مصیبت یہ تھی کہ مسلم لڑتے بھی جا رہے تھے اور کبھی دائیں دیکھتے تھے، کبھی بائیں، کبھی پیچھے دیکھتے تھے. کیا دیکھتے تھے؟ دیکھتے تھے میرے ساتھ میرے 2 بچے بھی آئے. نہ معلوم میرے بچے کہاں رہ گئے، نہ معلوم اس وقت میرے بچے کس حال میں ہوں گے. اپنے بچوں کی فکر ہے. یہ جملہ رونے کے لیے کافی تھا. میرے عزیزوں صاحبان اولاد بیٹھے ہوئے ہو، خدا تمہاری اولاد کو محفوظ رکھے. آل محمد نے سارے ظلم سہ لیے ہیں. ہمیں ظلموں سے بچانے کے لیے 2 بچے مسلم سے بچھڑ گئے. 2 بچے بچھڑ گئے. قیدی بنا کے ابن زیاد کے دربار میں لائے گئے. ابن زیاد نے دیکھا 8 اور 9 برس کے 2 بچے ہیں. مسلم ابن عقیل کے صاحبزادگان ہیں، شہزادگان ہیں. کہا یہ کس کے بچے ہیں؟ کہا مسلم ابن عقیل کے بچے ہیں. 8 اور 9 برس کے بچے، 8 اور 9 برس کے چھوٹے چھوٹے سے بچے، معصوم بچے، بے خطا بچے، بے گناہ بچے، بے جرم بچے، حسین بچے، حسن کا پیکر بچے کہ جن کی رگیں جلد میں سے نظر آتی تھی. اتنے حسین 2 شہزادے. بھائی جب 2 شہزادے ننھے ننھے سے بچے سامنے آ گئے تو کہہ دے کہ بھائی ان کو چھوڑ دو، ان سے ہماری کیا دشمنی ہے. رونا اسی بات پر ہے کہ بچوں کو بھی چھوڑا نہیں گیا. کہا بچوں کو قید کر دو، ان کو قید کر دو. بچوں کو نہیں معلوم کہ ہمارے بابا کے ساتھ کیا ہوا ہے. بچے نہیں جانتے کہ ہمارا بابا اس دنیا میں ہے بھی یا نہیں ہے. بچوں کو قید کیا گیا. سال بھر محمد اور ابراہیم قید رہے. سال بھر محمد اور ابراہیم قید رہے. اگر تمہارے گھر میں چھوٹے بچے ہیں نا تو تمہیں بہت رونا آئے گا. جب یہ 8 اور 9 برس کے بچے ماں باپ سے بچھڑ جاتے ہیں تو ادھر ماں باپ تڑپ رہے ہوتے ہیں، ادھر بچے تڑپ رہے ہوتے ہیں. اور بچے خصوصیت کے ساتھ ماں سے بہت قریب ہوتے ہیں، ماں سے بہت انسیت رکھتے ہیں. سال بھر یہ بچے قید رہے ہیں. ابن زیاد نے کہا نہ ان کو اچھا کھانا دینا، نہ ان کو پیٹ بھر کھانا دینا، نہ ان کو پیاس بھر پانی دینا. ان کو ترسا کے رکھنا. سال بھر بچے اسی کیفیت میں رہے.
کچھ دن رہ گئے سال ہونے میں، بچے تڑپ رہے تھے، محمد اور ابراہیم نے بڑے بھائی سے کہا بھیا آج اماں بہت یاد آ رہی ہے، آج اماں بہت یاد آ رہی ہے، آج بابا بہت یاد آ رہے ہیں۔ سمجھ سکتے ہو اس کرب کو، سمجھ سکتے ہو کہ بچے ماں باپ سے بچھڑے ہوئے، میں دیکھ رہا ہوں میرے نوجوان دوست رو رہے ہیں، یہی رونے کا حق ہے، بچے ماں باپ سے بچھڑے ہوئے ہیں، بھائی بھائی سے کہہ رہا ہے آج اماں بہت یاد آ رہی ہے، کیا گزر رہی ہوگی چھوٹے چھوٹے سے شہزادوں پر۔ کہا اچھا ایسا کرو، دونوں بھائی کہنے لگے کہ بھیا اب یہ دربان آئے تو اس سے ہم کہیں گے، بتائیں گے کہ ہم کون ہیں، شاید اس کے دل میں رحم آ جائے، تو دیکھو کہیں ظلم نہ بڑھا دے، کہ نہیں کوشش کرتے ہیں شاید دل میں رحم آ جائے۔ دربان آیا، کھانا سامنے رکھا، کہا آج ہم کھانا نہیں کھانا چاہتے۔ کہا کیوں؟ کہ تم سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں، تم سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ کہا پوچھو۔ کہا کہ نبی آخر کو جانتے ہو؟ کہا محمد مصطفیٰ ہیں، ہم ان کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ کہا نبی کی بیٹی کو جانتے ہو؟ کہا وہ فاطمہ زہرا ہیں سلام اللہ علیہا ہیں۔ کہا یہ بتاؤ نبی کی بیٹی کے بیٹے حسین کو جانتے ہو؟ حسین کو جانتے ہو؟ کہا ہاں جانتا ہوں، لیکن تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ تم زہرا کے بارے میں، علی کے بارے میں، حسین کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ کہا اگر امان دیتا ہے تو ایک بات کہیں۔ کہا بتاؤ۔ کہا ہم حسین کے سفیر مسلم کے بچے ہیں، اپنے باپ سے بچھڑ گئے۔ محمد اور ابراہیم جیسے ہی دربان نے سنا، سر سے امامہ پھینک کر بچوں کے قدموں پہ گر گئے، اپنے ہونٹوں کو بچوں کے قدموں سے مل رہا تھا، چوم رہا تھا بچوں کے قدم۔ اور سنیں گے آج جوڑ کر کہتا ہے شہزادوں مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم آل محمد کے گھرانے کے بچے ہو، شہزادوں اتنا مجھ پر کرم کر دو کہ قیامت میں زہرا سے شکایت نہ کر، میری شکایت فاطمہ زہرا سے نہ کرنا۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ تم آل زہرا ہو، تم آل علی ہو، تم آل رسول ہو۔ جاؤ شہزادو، یہ زندان کا دروازہ کھلا ہوا ہے، جاؤ، یہ سیدھی راہ جا رہی ہے کوفے کی اس سڑک پر جو سڑک مدینے کی طرف جاتی ہے۔ کہا کہ تیرے ساتھ کیا ہوگا؟ کہا اب جو کچھ ہو میں بھگت لوں گا، چاہے میرا سر تن سے کٹ جائے، اب مجھے پرواہ نہیں ہے۔ میرے لیے سب سے بڑی شفاعت یہ ہے کہ میں تمہیں آزاد کر رہا ہوں اور میں نے تمہیں مدینے کی راہ پر لگایا ہے۔ ننھے ننھے شہزادے کیا پتا کہ کوفے کی کون سی گلی کہاں جاتی ہے، رات بھر کوفے ہی میں بھٹکتے رہے، صبح ہو گئی تو دیکھا کوفے ہی میں، کوفے سے باہر ہی نہ نکل پائے، دونوں ایک دوسرے کے گلے سے لگے، چاروں طرف دیکھنے لگے۔ کہا کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی شقی آ جائے اور ہمیں گرفتار کر لے۔ دریا کے کنارے ابھی تقریباً 20 دن ہوئے ہیں کہ میں کربلا معلیٰ سے واپس آیا ہوں۔ میں جب بھی مسیب کے علاقے میں جاتا ہوں اور سڑک سے دائیں طرف دریا نظر آتا ہے اور اس دائیں طرف دریا کے پشت کی طرف 2 چھوٹے چھوٹے گنبد نظر آتے ہیں، یقین کرو کلیجہ کٹ جاتا ہے، کلیجہ کٹ جاتا ہے کہ کہاں مدینہ اور کہاں مسیب، کہاں کے شہزادے کہاں پہ رہ رہے ہیں۔ انتظار کرتے ہیں شہزادے کہ کوئی زائر آ جائے۔ شہزادے انتظار کرتے ہیں اور زائر پہنچ جاتے ہیں، شہزادے دعا دیتے ہیں۔ 2 ننھے ننھے گنبد نظر آتے ہیں، اور ننھے ننھے گنبدوں کے نیچے 2 چھوٹی چھوٹی قبریں، دل کٹ کے رہ جاتا ہے، کلیجہ چھلنی ہو جاتا ہے، یقین کرو۔ وہ شہزادے چلے رات بھر، صبح آئی، دریا کے کنارے ایک درخت تھا، اس درخت پہ چڑھ کے بیٹھ گئے تاکہ رات آئے گی تو دوبارہ نکلے گی اور راستہ تلاش کرے گی۔ ایک کنیز آئی دریا سے پانی بھر رہی تھی، اس نے پانی میں 2 چاند سے چہروں کے عکس دیکھے۔ اب جو گردن اٹھا کے دیکھا تو دیکھا 2 چاند سے شہزادے درخت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا بچوں کہاں بیٹھے ہوئے ہو؟ کبھی درخت کمزور بھی ہوتا ہے، اگر گر گئے تو زخمی ہو جاؤ گے، نیچے آ جائے۔ بچوں نے پہلی مرتبہ پیار بھرا لہجہ سنا، پیار بھرا لہجہ سنا۔ بچے درخت سے نیچے آ گئے، کہ کون ہو، کس کے لال ہو؟ ہماری ماں کا کلیجہ تڑپ رہا ہوگا۔ ایک بار
کنیز کو دیکھ کر کہا ہم سفیر حسین کے بچے ہیں، ہم بیٹے ہیں مسلم ابن عقیل کے۔ کنیز نے کہا کہ میری جو مالکہ ہے وہ چاہنے والی ہے آل محمد کا، چلو تو تمہارا استقبال کرے گا۔ بچے دونوں آ گئے، جیسے ہی مومنہ نے سنا یہ مسلم کے بچے ہیں قدموں پہ گری اور کہتی ہے اللہ رے میرے گھر کا مقدر، فاطمہ زہرا کے گھر کے بچوں کے قدم میرے گھر میں آ گئے۔ گھر میں بچوں کو لے کے آئی، نہلایا دھلایا، کھانا کھلایا، بھوک کس کو لگی ہوئی تھی، دونوں بچے تڑپ رہے تھے کہ کسی طریقے سے گھر پہنچ جائیں ماں باپ سے ملنے۔ کیا پتا کہ ماں کہاں پر ہے اور باپ کے ساتھ کیا ہوا، بچے کیا جانے کہ اس وقت ماں کہاں پر ہے، ماں کس ظلم کا شکار ہے۔ بچوں کو کیا معلوم کہ ماں کے ہاتھ رسیوں سے بندھے ہوئے ہیں، اجرکم علی اللہ۔ بچوں کو کیا معلوم کہ مسلم کا سر تن سے کٹ چکا ہے، نہ باپ ہے نہ ماں ہے۔ بچوں کو حجروں میں سلا دیا۔ اس عورت کا داماد حارث ملعون نصف شب کو بڑے غصے میں آیا، دروازے کو دھکا مار کے کھولا، غصے میں آیا۔ اس مومنہ نے کہا غصہ کیوں کرتا ہے؟ کہ 3 دن ہو گئے مسلم کے بچوں کو تلاش کر رہا تھا۔ ابن زیاد نے کہا تھا کہ انہیں گرفتار کر کے لے آ، 3 دن ہو گئے ادھر سے ادھر بھٹک رہا ہوں، 2000 درہم مجھے انعام ملے گا، بچے کہیں مل نہیں رہے۔ مونا نے کہا کہ ارے کیا ملے گا تجھے ننھے ننھے بچوں کو گرفتار کر کے، وہ آل محمد کے گھرانے کے بچے ہیں، بھول جا اس خیال کو، اپنے ذہن سے نکال دیا۔ کہا نہیں مجھے انعام چاہیے، 2000 درہم ابن زیاد نے اعلان کیا، مجھے کھانا دو۔ کھانا اس کے سامنے لگایا گیا، بچے حجرے میں سو رہے تھے۔ بچوں نے سوتے سوتے ایک ہی خواب دیکھا، خواب دیکھنے کے بعد چونک کر جاگے، ایک دوسرے سے گلے مل کے رونے لگے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو خواب بیان کیا کہ بھیا ہم نے خواب دیکھا ہے کہ رسول اللہ کی بزم سجی ہوئی ہے، اس بزم میں جناب فاطمہ زہرا بھی بیٹھی ہوئی ہیں، اس بزم میں علی مرتضیٰ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، حسن مجتبیٰ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، چچا حسین بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسے میں اس بزم میں ہمارے بابا مسلم آ گئے۔ جیسے ہی مسلم بابا آئے، جناب رسول خدا کو ہمارے بابا نے سلام کیا۔ رسول خدا نے جواب سلام دینے کے بعد کہا مسلم تم تو نظر آ رہے ہو، تمہارے دونوں بچے نظر نہیں آ رہے، تمہارے دونوں بچے نظر نہیں آ رہے۔ تو ہمارے بابا نے کہا یا رسول اللہ ابھی تھوڑی دیر میں میرے بچے بھی آنے والے ہیں، ابھی تھوڑی دیر میں میرے بچے بھی آنے والے ہیں۔ کہا بھیا لگتا ہے کہ آج ہماری آخری شب ہے، آج ہماری آخری شب ہے۔ ابھی یہ باتیں کر رہے تھے کہ یہ باتیں حارث کے کان میں پڑی، اٹھا حجرے میں آیا، اندھیرا تھا، ٹٹولتے ہوئے آگے بڑھا، اس کے دونوں ہاتھ دونوں شہزادوں کے گریبان تک آ گئے۔ ایک بار گریبان پکڑ کے کہتا ہے کون ہو، کیوں بیٹھے ہو؟ کہا ہم مسلم ابن عقیل کے بچے ہیں۔ جیسے ہی سنا مسلم کے بچے ہیں، گریبان سے ہاتھ ہٹایا، بالوں پر ہاتھ ڈالا، دونوں بچوں کو بالوں سے گھسیٹتا ہوا پیٹ صحن میں لے کے آیا، ستون صحن سے دونوں بچوں کو باندھا، رسیوں سے ہاتھ باندھ دیے گئے۔ رات بھر بچوں پر تشدد کیا، صبح آئی بچوں کو لے کر چلا، دریا کے کنارے لے کر چلا، کہا تم دونوں کی گردنیں کاٹ دوں گا۔ تلوار نے آم سے نکالی، بچوں نے برہنہ تلوار کو دیکھا، بچے خوف زدہ ہو گئے۔ ایک بار رو کر کہتے ہیں ظالم ہمیں مار نہیں، ہمیں مار نہیں، ہمیں زندہ لے چل گرفتار کر کے ابن زیاد کے دربار میں۔ کہا نہیں مجھے انعام چاہیے، میں تمہاری گردنیں اڑا دوں گا، 2000 درہم چاہیے۔ کہا اچھا ایسا ہی ہے تو ہمارے بال کاٹ لے اور ہمیں غلاموں کے بازار میں بیچ دے، وہاں اچھی قیمت مل جائے گی۔ کہا نہیں مجھے انعام چاہیے، ابن زیاد سے انعام چاہیے۔ کہا اچھا اس سے زیادہ انعام دلا سکتے ہیں، تو ہمیں مدینے پہنچا دے، تو ہمیں ہمارے گھر پہنچا دے، وہاں اس سے زیادہ انعام دلائیں گے۔ کہا نہیں مجھے انعام چاہیے۔ شیطان نے اس پر حلول کیا ہوا تھا، کہا کہ میں تمہاری گردنیں کاٹوں گا۔ کہا اچھا کچھ بھی نہیں کر سکتا تو اتنی اجازت تو دے کہ 2 رکعت نماز پڑھ لیں۔ بچوں نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد بچوں نے دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے، یا احکم الحاکمین احکم بیننا و بینہ
बिलहक, परवरदिगार ऐ बेहतरीन फैसला करने वाले, इस जालिम और हमारे दरमियान जल्द फैसला कर, हक के साथ फैसला कर। जैसे ये हम पर तशद्दुद कर रहा है, परवरदिगार ऐसे ही फैसला कर। बस ये दुआ खत्म हुई थी कि मोहम्मद के करीब गया, मोहम्मद की गर्दन पर छुरी चलाया ही चाहता था कि इब्राहिम ने मोहम्मद की गर्दन पर गर्दन रख कर कहा, मेरे सामने मेरे भाई को ना मार, मेरे सामने मेरे भाई को ना मार। इब्राहिम की गर्दन पकड़ी तो मोहम्मद ने इब्राहिम की गर्दन पे गर्दन रख कर कहा, मेरे सामने मेरे भाई को ना मार। क्या करता, एक बार मोहम्मद के सर को बालों से पकड़ा, मोहम्मद को जमीन पर लिटाया। इब्राहिम देख रहा है, मोहम्मद के गले पर छुरी चली, गला तन से कटा, गला तन से जुदा हुआ, गले को जमीन पर रखा, मोहम्मद के लाशे को उठाया, मातम करो मातम, मोहम्मद के जिस्म को उठाया, फुरात में फेंक दिया। फुरात की सतह पर जिस्म आया, जिस्म रुका हुआ था, जिस्म रुका हुआ था, जैसे इंतजार कर रहा है। सुनोगे जुमला, हाँ तुम्हें कसम है चादर जहरा की, सीने पे हाथ रखो, मैं भी मातम कर रहा हूं, तुम भी मातम करो। अब जो हारिस फुरात से वापस आया, इसने देखा कि इब्राहिम की गोद में मोहम्मद का कटा हुआ सर है। क्या सुन रहे हो? हाथ उठाओ, सीने पर हाथ मारो, सर पर हाथ मारो। इब्राहिम की गोद में मोहम्मद का कटा हुआ सर है। कभी वो भाई की जुल्फों को प्यार करता है, कभी वो भाई के रुखसार चूमता है, कभी वो भाई के कटे हुए सर की पेशानी को चूमता है। हारिस ने कहा, हटो, सर को हटाओ, सर उठाओ। उसने कहा, मैं सर नहीं उठाऊंगा, मुझे अपने भाई के खून से अपने चेहरे को लाल करने के। कहा, ऐसा क्यों करना चाहता है? कहा, मैं ऐसे ही नाना रसूल अल्लाह की खिदमत में जाऊंगा। बार बार कह रहा था, बार बार कह रहा था कि अपना सर हटाओ ताकि तुम्हारा सर भी काटूं। इब्राहिम ने मोहम्मद के सर को ना छोड़ा। इब्राहिम मोहम्मद के सर पर झुका हुआ था। जब इब्राहिम नहीं उठे, एक बार हारिस आगे बढ़ा, इब्राहिम की पुश्त से तलवार चलाई। पुश्त से क्या सुन रहे हो? पुश्त से तलवार चलाई, गर्दन काटी गई, दूसरा गला भी कटा हुआ जमीन पे रखा, लाशे को उठाया, फुरात की लहरों के हवाले किया। दोनों भाई एक दूसरे के बगल गिर हो गए, लाशें फुरात की तहों में जाकर डूब गए। एक बार हारिस आगे बढ़ा, दोनों के सरों को बालों से पकड़ के उठाया, बालों से पकड़ के उठाया, शायद तकरीर का आखिरी जुमला हो जाए। बालों से पकड़ के उठाया, इब्ने ज़ियाद के दरबार में लाया। इब्ने ज़ियाद ने दो नन्हे नन्हे बच्चों के कटे हुए सर हारिस मलऊन के हाथ में देखे तो बेख्तियार खड़े होता है, बार बार खड़े होता है, बार बार बैठता है, 3 बार खड़ा हुआ, 3 बार बैठा, और अब बैठ कर कहता है, ओ जालिम, किस माँ की गोद उजाड़ के आ गए, किस माँ की गोद उजाड़ के आ गया। उसने कहा, इब्ने ज़ियाद, मुझे इनाम दे, मुझे इनाम दे, मैं मुस्लिम के बच्चों के सर काट कर लाया हूँ। एक बार इब्ने ज़ियाद खड़े होकर कहता है, अरे मैंने इन बच्चों को जिंदा भी देखा है। क्या सुन रहे हो? मैंने इन बच्चों को जिंदा भी देखा है। बड़े हसीन बच्चे थे, बड़े जमील बच्चे थे। अरे इस वक्त इनके चेहरे शुभ क्यों हो रहे हैं, इनके रुखसार नीले क्यों हो रहे हैं? उसने कहा, रात भर मैंने तमाचे मारे हैं, तमाचे मारे हैं। बच्चे आवाज दे रहे थे, अम्मा बचाओ, बाबा बचाओ। या हुसैन, या नाम मोहम्मद इब्राहिम, नाम मोहम्मद इब्राहिम, दो साझ भिरा तोड़ दी। नाम मोहम्मद इब्राहिम, दो साझ भिरा तोड़ दी। नाम मोहम्मद इब्राहिम, दो साझ भिरा तोड़ दी।
دو سانج بھیرا توڑ دیتے دو سانج بھیرا توڑ دیتے محمد ابراہیم دو سانج بھیرا توڑ دیتے نام محمد ابراہیم دو سانج بھیرا توڑ دیتے دو سانج بھیرا تیرا محمد ابراہیم دو سانج بھیرا توڑ دیتے دو سانج بھیرا توڑ دیتے ہے جوڑی سین رکیا سین رکیا دریا دے بڑھتے چھوڑ دیتے نام محمد ابراہیم دو سانج بھیرا توڑ دیتی نام محمد ابراہیم دو سانج بھیرا توڑ دیتی نام محمد ابراہیم دو سانج بھیرا نام محمد ابراہیم دو سانج بھیرا توڑ دیتی رکیا دی دریا دے بڑھتے نام محمد ابراہیم دو